لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فجا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ رمضان المبارک کا عظیم اور پاک مہینہ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور مولا روایت نقل کرتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یقیناً آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کو پایا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی تمام برکات سے اور تمام اس کی رحمتوں سے آپ سرفراز ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں مولا امیر المومنین سے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور خدا کے نزدیک یہ کتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، اور جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کے تمام نظام اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سوئے تو تسبیح میں شمار، وہ اٹھے تو عبادت میں شمار، وہ مسکرائے تو عبادت میں شمار، وہ چلے تو عبادت میں شمار۔ آقا علیہ السلام فرماتے اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اس میں روزہ دار کو اللہ نے بزرگوں سے اس کی نسبت دی ہے کہ اس میں اللہ نے لوگوں کو تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے میں اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کرنا ہے ہم نے ماہ رمضان میں؟ ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے توفیق کی۔ دیکھیں، توفیق سب سے بڑا جو اللہ کا انعام ہے وہ توفیق ہے۔ جب انسان کسی کچھ مانگتا ہے تو انسان جواب میں کہتے یار ابھی توفیق نہیں ہے، یہ لوگ کہتے کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں فلاں کام کروں، اللہ مجھے توفیق دے تو میں فلاں کام کروں۔ تو سب سے جو بڑا اللہ کا کرم ہے وہ توفیق ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن حکیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم ہے کہ قرآن حکیم جتنا ہو اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اور اس کے کرم سے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ پائے تو وہ بد انجام اور وہ بدبخت اس کا
انجام ہوگا، اور وہ بد انجام ہوگا جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بری و ذمہ نہ کروا لے۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں روزے کا معنی یہ دیکھیں، یہ جو میں حدیث مبارکہ میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ اس لیے میں دوبارہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں بھی ایک جملہ بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ روزے کا معنی کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے اس ماہ رمضان میں سے حاصل کیا کرنا ہے۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کو یاد کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس بھوک پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے باز رہنا چاہیے، ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ ہوتا کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لوگ موویز دیکھتے ہیں، لوگ ٹاک شو دیکھتے ہیں، لوگ ایسے شو دیکھتے ہیں جہاں پہ بے پردہ خواتین ہیں، جہاں پہ ساز بجائے جا رہے ہیں، جہاں پہ اسلام اور دین اور پردے کی اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو یہ روزہ سوائے آپ کے منہ باندھنے کے اس کا اور کوئی اجر نہیں ہے، اس حدیث کے مطابق کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ اپنی نگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے آپ بچائے رکھیں جن کا سننا تمہارے لیے آقا علیہ السلام فرمارے روا نہیں ہے۔ اپنے کانوں کو بند رکھو، دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے باپ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ماہ رمضان المبارک میں توبہ و استغفار جتنا زیادہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، رو رو کر اللہ کو جو عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس کی بارگاہ میں گریہ کرنا ہے۔ جب آپ روتے ہیں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، خدا کی طرف رخ کرو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ۔ دعا اتنا بہترین عمل ہے کہ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، ایک بندہ ساری رات نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ ساری رات دعا مانگتا ہے، تو دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے سے ساری رات دعا مانگنے والا افضل ہے۔ تو آقا علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہے جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کا جواب دیتا ہے، جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ کے پکارنے میں دیر ہے، وہاں سے جواب آنے میں دیر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑا لو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا اپنی عظمت تو عزت کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ رہے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار، غور سے سنیں گا، کسی مومن کا روزہ افطار کروائے تو اس سے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو اگر اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا سکتے ہو۔ ایک کھجور، دیکھیں اگر آپ ایک کھجور یا ایک گھونٹ شربت کا بھی اگر آپ کسی مومن مسلمان کو اگر آپ اس کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست رکھے، اب یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ لڑنا شروع ہو جائیں یا آپ اخلاقیات کے معیار سے ہٹ جائیں، نہیں، اس مہینے میں آپ نے روزے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو پورے صراط سے بآسانی سے گزار دے گا۔
آپ نے اخلاق بہتر کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، چونکہ نہ کہ صرف آپ کے منہ کا روزہ ہے بلکہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کے کان کا روزہ ہے، آپ کے منہ کا روزہ ہے۔ آپ ہر اس چیز سے، آپ فیس بک پہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن سے دیکھنے میں آپ کا روزہ کمزور ہو سکتا ہے، ٹی وی پہ بھی پردہ خواتین ایسی آ سکتی ہیں، آپ کے روزے کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو آپ ہر چیز سے ایک مہینہ اپنے اللہ کو دے دیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ حدیث پوری غور سے سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں آپ نے اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے، صرف یتیم کو عزت کی نظر سے دیکھے گا، مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا، تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا بندے تعالی قیامت کے دن اسے دوزخ سے براءت نامہ عطا کرے گا۔ جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالی اس کے اعمال کا پلڑا بھاری فرما دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگو بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا بند متعال سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت کی کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیروں کو رہا کر دیا کرتے تھے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں یہ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات بھی اللہ نے اسی مہینے میں رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے، پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کی رات دن کس طرح گزارو گے اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے۔ خبردار کوئی شخص اس مہینوں کی راتوں میں سوتا رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے، کیونکہ ایک روایت میں آئے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور شب جمعہ، اور غور سے سنیے، یہ بڑی بڑی عظیم حدیث ہے، اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی ہر گھڑی میں خدا تعالی ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالی اپنے اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان المبارک میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی پورے رمضان المبارک کے آزاد کردہ گناہگار ایک طرف اور اس کی آخری رات کے آزاد کردہ گناہگار ایک طرف۔ تو سبحان اللہ۔ تو اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، اپنے دوست جو آپ کے مرحوم ہو گئے، رشتہ دار، محلے دار، کوئی بھی ایسے دوست اور جو آپ کو یاد ہیں، جن کے نام یاد ہے، جن کے نام نہیں یاد، سب کے لیے دعا کریں کہ اس میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ندا آ رہی آسمان سے کہ ہے کوئی اللہ کی رحمت کے خزانوں کو لوٹنے والا تو میدان میں آئیں۔ راتوں کو عبادت شب داری کریں، ہر رات شب داری کریں۔ اور لوگ شب داری میں کیا کرتے ہیں؟ لوگ ٹی وی
دیکھتے ہیں, لوگ موبائل فون پہ. خدا را کوشش کریں کہ آپ یہ 1 مہینہ موبائل فون سے دور رہیں, صرف کال سنیں, وہ بھی جو ضروری آ جائیں, ورنہ اس کے علاوہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے رکھیں اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے جوڑے رکھیں, اور اپنے بچوں کو کم از کم آپ ایک پیغام دے جائیں کہ پتہ چلے کہ ماہ رمضان ہے. آپ کے کردار میں فرق آنا چاہیے, اخلاق میں فرق آنا چاہیے, سیرت و صورت میں فرق آنا چاہیے, لگنا چاہیے کہ کوئی اللہ کا مہینہ آیا ہے اور اس مہینے کی برکات آپ لوٹ رہے ہیں, اور اس کا اثر آپ کی صورت اور کردار اور گھر پہ نظر آنا چاہیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ تمام اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے. فرمایا کہ اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو. تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ماہ رمضان کی جو برکات ہے, ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان سے بہترین مہینہ اور موقع آپ کو میسر نہیں ہوگا. ایک تو اس میں آپ کی روٹین بن جاتی ہے. جب آپ کوئی عمل بھی آپ اس کو 3 ویکس تک آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے, آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ بہترین موقع ہے نماز شب کے لیے. نماز شب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں, اور جو اخلاق میں اور اپنے کردار میں جو بھی حسنات, جو بھی بہترین چیزیں آپ شامل کرتے جائیں, خدا را ان کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. لوگ پورے رمضان کی عبادات چاند رات میں ضائع کر دیتے ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ان اعمال کو اگلے رمضان تک اور قبر کی رات تک اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ تک آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں. آپ کی وضو کی عادت ہے 24 گھنٹے وضو میں رہنا, تو آپ وضو میں رہیں. آپ کی عادت ہے آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھنا جو اللہ کو پسند نہیں ہیں, تو آپ ان پہ قائم رہیں. آپ وہ بولیں جو حضور چاہتے ہیں, وہ سنیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں, آپ وہ عمل کریں جو محمد و آل محمد علیہ السلام. بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہ نہیں بخشوا پایا تو وہ آئندہ رمضان تک, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے, وہ نہیں بخشا جائے گا. چونکہ جس نے اتنا بڑا چانس مس کر دیا تو اس کی بخشش باقی سال میں ہونا مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ جب تم, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں, آنکھوں, بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کا بھی روزہ دار ہونا چاہیے. یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو. نیز فرمایا تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اسی طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا. یعنی آپ نے جب روزہ نہیں رکھتے, یعنی شعبان اور رمضان میں آپ کا فرق ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میں اور رمضان المبارک کے دنوں میں آپ کو خصوصی تبدیلیاں جو آپ کے کردار میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی صبح و شام میں جو رونما ہوئی ہیں, تو آپ کو ان کا احساس ہونا چاہیے اور آپ کو ان پر قائم رہنا چاہیے. چونکہ روزہ آپ کو متقی بناتا ہے, تو آپ نے جو چیزیں اپنانی ہیں وہ یہ نہیں کرنا کہ صرف 30 دن کے لیے اپنانا ہے اور چاند رات میں سارے کے سارے رمضان کو یا اگلے مہینوں میں ان کو ضائع کر دینا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. جو آپ نے کمایا ہے, جو حاصل کیا ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا اور اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو آگے چلنا ہے. پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک کا ہی نہیں بلکہ حالت روزہ میں زبانوں کو جھوٹ سے, اب یہ مولا فرما رہے ہیں اور یہ میسج ہے, اس کو غور سے سنیں کہ روزے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. مولا فرما رہے اپنی زبانوں کو جھوٹ سے, آنکھوں کو حرام سے دور رکھو. روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو, کسی سے حسد نہ رکھو, کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو, جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو, گالیاں نہ دو, ظلم نہ کرو, جہالت کا رویہ نہ اپناؤ, بیزاری ظاہر نہ کرو, اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو. ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو. صبر سے کام لو, سچی بات کہو, برے آدمیوں سے الگ رہو, بری باتوں, جھوٹ بولنے, بہتان لگانے, لوگوں سے جھگڑنے, گلا کرنے اور چغلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو.
اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور اور فرج کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ روزے کی حالت میں رہنا کیسے؟ اس کا دل رکا ہوا جیسے غلام کا ہوتا ہے، جسم سہما ہوا ہوتا ہے جیسے وہ غلام کے جو اپنے آقا سے ڈرتا رہتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ دارو، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خدا بند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزہ کی حالت میں اپنے بدن اور روح کو خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صاف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو گے جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارا ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ یہ شرائط ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ میری کوشش رہے گی کہ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ پہلے عشرے کے بھی ابتدا میں ہم اس کو اپلوڈ کریں تاکہ یہ معلومات اور یہ حدیث آپ تک پہنچے، اور خدا را آپ اس کو ایک دو بار آپ اس کو سنیے گا، تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں راز کیا ہے اور روزے کا اصل معنی کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آگے ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے ساتھ جو عمل کیا وہ آپ غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو مولا نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں یعنی بد کرداری و بد گفتاری وغیرہ سے حجاب قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ مومنین یہ سنیے، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا اور میرا شمار بھوکوں پیاسوں میں ہوں، اللہ کرے آپ کا اور میرا شمار ان تعلیمات محمد و اہل بیت محمد پر عمل کرتے ہوئے روزہ داروں میں ہوں۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا کہ جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے فرمایا کہ جابر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے عبادت میں گزارے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہو، اور وہ انسان ایک کامیاب زندگی اور کامیاب مسلمان ٹھہرے گا۔ جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی، آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ روزے کی شرطیں ہیں جس میں آپ نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، حسد نہیں کرنا، جھوٹی قسم نہیں کھانا، سچی قسم سے بھی پرہیز کرنا ہے، بہتان نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، دل کو جھکا کے رکھنا ہے، اول وقت پہ آپ نے عبادات کرنی ہے، راتوں کو تسبیحات کرنی ہے، آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو اللہ و محمد والے محمد چاہتے ہیں، سننا وہ جو پاک ہستیاں چاہتی ہیں، بولنا وہ جو محمد والے محمد چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تمام پہلوؤں پہ آپ نے اور ہم نے عمل کر لیا تو پھر یہ وہ روزہ ہے جو آپ کو اور ہمیں متقی
نہیں بنائے گا، ورنہ مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ورنہ بھوک اور پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ دعائے خداوند متعال ہم اس ماہ رمضان المبارک میں اسی طرح سے ماہ رمضان کا استقبال اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارا خدا اور محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ